دوسرا سوال ہے کہ بعض حضرات انہوں کا طریقہ ہے کہ جس ویلے کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میت کے اصالے ثواب واسطے سانوں کوئی کام کرنا چاہیے، پھر انہوں نے تیسرا دن یا 7واں دن یا 10واں دن یا 40واں دن مقرر کر لیا ہے اور اس موقع کے اتنے کچھ نہ کچھ کھانے تقسیم کرتے ہیں یا پھل تقسیم کرتے ہیں یا قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی اپنی میت کو فائدہ پہنچا، جبکہ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں اور درست نہیں اور یہ کوئی فائدہ بھی نہیں۔ یہ مقابلے سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ چلو یہ کام تو نہیں کرتے کہ اسی انہوں تیجا کہہ لیے، ساتہ کہہ لیے، 40واں کہہ لیے، لیکن اس موقع کے اتنے کوئی نہ کوئی درس قرآن کا اہتمام کر لینا چاہیے، کسی مولوی صاحب کی تقریر ہو جانی چاہیے، دعائے خیر ہو جانی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ طریقہ پہلے طریقے جیسا، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں، بلکہ اگر میرے کو لوگ بندہ پوچھے تو میں یہی جواب دیا گا کہ پہلے نالوں میں زیادہ فرق کہ ایک آدمی نے تیسرا 7واں 40واں دن مقرر کر کے اس نے ایک خاص طریقہ اشارے ثواب کا بنایا ہے، اسی اس کو غلط کیا کہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں، لیکن ایک تعبیر کر کے ایک ہیلا کر کے بہانہ کر کے وہ جائے طریقہ سے نکال لئیے کہ پہلے والوں میں زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کسی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے بہانے کے نال اور طریقہ اختیار کر لیا، اللہ وحدہ لا شریک نے دوسرے نافرمانوں کی نسبت انہوں نے سزا۔ اس واسطے کوئی ایسا پروگرام جڑا اس مناسبت نہ ایک کہ پہلا دن پروگرام طے اتفاق ہوا ہے، فوتگی بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے ترتیب کے نال اور روٹین کے نال ہوئے، وہ دے اندر دعائے خیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن خوانی یا اس قسم کا اہتمام یا کھانے شانے تقسیم کرنا یا خاص کر کے اس تو بعد سپیشل اس واسطے پروگرام رکھنا کہ فوتگی ہے، مہمان آئے نے، لوگ اکٹھے نے، لہٰذا کوئی بات نصیحت کریں گے، یہ بات درست نہیں، یہ تو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے اپنی خوشیاں بھی اپنی غمیاں بھی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی